بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجب کے مہینے کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے، اس میں سے دو موضوعات کو پہلے ذکر کیا جا چکا ہے، اور آج میں اس موضوع پر بات کروں گا کہ سفر معراج، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کا جو سفر کروایا گیا، اس کی تاریخ کیا ہے، اور اس سفر کی نسبت سے کوئی عبادت کرنا کیا درست ہے یا نادرست ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ عز و جل کی طرف سے معراج کا سفر کروایا گیا، جس کی تفصیلات معروف ہیں، یعنی سب کو ان کا علم ہے، گو کہ ان میں سے بھی کچھ غیر ثابت شدہ خبریں موجود ہیں، اور کچھ ایسی بھی ہیں جن کی کوئی اصل ہی نہیں ملتی، یعنی ان کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ملتا کہ وہ کہاں سے آئیں۔ اس وقت میرا موضوع سفر معراج کی تفصیل یا اس میں پیش آنے والے واقعات کی چھان بین نہیں، بلکہ میرا موضوع سفر معراج کی تاریخ اور اس سفر کی نسبت سے کوئی عبادت کرنا ہے۔ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلیل اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی سنت شریفہ اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے اقوال اور افعال، تابعین، تبع تابعین، امت کے اماموں رحمہم اللہ جمیعاً کے اقوال اور افعال کو دیکھتے ہیں، ان کی بیان کی گئی قرآن کریم کی تفاسیر یعنی تفسیریں اور احادیث شریفہ کی شرحیں دیکھتے ہیں، امت کی تاریخ پر نظر کرتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں، تو ہمیں کہیں بھی کوئی ایک بھی ایسی سچی ثابت شدہ یقینی خبر نہیں ملتی جو سفر معراج کی تاریخ کا تعین کر سکتی ہو یا تعین رکھتی ہو۔ لیکن کیا کیا جائے؟ ہماری عادت ہے کہ ہم نے بس جو کچھ اپنایا اپنا ہی لیا، جو کچھ اپنے بڑوں سے پا لیا اس کو چھوڑنا نہیں۔ یہ ہماری عادتوں میں شامل ہو چکا ہے، فطرت میں شامل ہو چکا ہے، بلکہ اسے ہی سچا کرنے کی کوشش میں اپنے رب کے دیے ہوئے تمام تر وسائل کو استعمال کرتے جانا ہے۔ سفر معراج کی تاریخ، اس تاریخ کے بارے میں ہمیں مختلف اقوال ملتے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک بھی سچائی کی کسوٹیوں پر پورا نہیں اترتا۔ کہا گیا کہ سفر معراج ہجرت سے 5 سال پہلے واقع ہوا، اور یہ بھی کہا گیا کہ سفر معراج ہجرت سے 1 سال پہلے واقع ہوا، اور یہ بھی کہا گیا کہ سفر معراج ہجرت سے 1 مہینہ پہلے واقع ہوا، اور یہ اختلاف بھی ملتا ہے کہ سفر معراج ماہ رجب میں واقع ہوا، اور یہ بھی کہا گیا کہ سفر معراج ماہ ربیع الاول میں واقع ہوا، اور یہ بھی کہا گیا کہ سفر معراج ذی القعدہ کے مہینے میں واقع ہوا، اور یہ اختلاف بھی ملتا ہے کہ سفر معراج 15 رجب میں واقع ہوا یا سفر معراج 27 رجب میں واقع ہوا۔ گو کہ ان کے علاوہ کچھ اور باتیں بھی ملتی ہیں، لیکن میں نے صرف ان اقوال کے ذکر پر اکتفا کیا ہے جو نسبتاً زیادہ ملتے ہیں۔ حیرت کی، بلکہ دکھ زدہ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سب باتیں جو بھی میں نے آپ کو سنائی ہیں، یہ محض باتیں ہی ہیں، ان میں کوئی ایک بھی ایسی نہیں جس کو کوئی صحیح سند نصیب ہو جو کسی طور پہ ثابت ہو سکتی ہو، بلکہ کئی تو ایسی ہیں جو فقط کہنے والوں کی، لکھنے والوں کی اپنی رائے پر مبنی ہیں۔ دکھ اور حیرت اس پر نہیں کہ یہ مختلف باتیں کیوں کہی گئی، بلکہ دکھ اور حیرت اس پر ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ان باتوں کی حقیقت جاننے کے تمام تر وسائل مہیا فرما دیے ہیں، تو پھر بھی ہم ان باتوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو کیوں درست مان رہے ہیں، اور صرف درست ہی نہیں مان رہے، بلکہ ان کی بنا پر خود ساختہ، بلا اصل، بلا دلیل عقائد اور عبادات بھی اپنائے ہوئے ہیں، اور صرف اپنائے ہی نہیں ہوئے بلکہ انہیں ہی سچ اور حق منوانے کے لیے ایک دوسرے سے کھینچتان بھی کرتے ہیں۔ زعم تو ہمیں یہ ہے کہ ہم بہت عقل مند ہیں اور صحیح فہم و ادراک والے ہیں، لیکن جس واقعہ کے وقوع پذیر ہونے کے سال اور مہینے کی ہی کوئی سچی مصدقہ خبر نہیں ملتی، ہم تو اس واقعہ کے وقوع پذیر ہونے کی رات کو بھی مانے ہوئے ہیں۔ سال کا پتہ نہیں، مہینے کا پتہ نہیں، اور ہم نے تو رات بھی پکی کر رکھی ہے۔ شیخ الاسلام حقاً احمد ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے صدیوں پہلے یہ خبر دی تھی کہ وَلَا يَعْرَفْ عَنْ أَحْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ جَعَلَ لِلَيْلَةِ
الإسراء فضيلة على غيرها لا سيما على ليلة القدر ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصدون تخصيص ليلة الإسراء بأمر من أمور ولا يذكرونها ولهذا لا يعرف أي ليلة كانت وإن كان الإسراء من أعظم فضائله صلى الله عليه وسلم ومع هذا فلم يشرع تخصيص ذلك الزمان ولا ذلك المكان بعبادة شرعية۔ ترجمہ یہ ہوا اس بات کا کہ مسلمانوں میں سے کسی کے بارے میں یہ معروف نہیں، یعنی یہ جانی ہوئی بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ملتی کہ اس نے معراج والی رات کو کسی دوسری رات پر فضیلت دی ہو، خاص طور پر شب قدر پر فضیلت دی ہو، اور نہ ہی صحابہ اور ان کی بہترین طور پر پیروی کرنے والے تابعین معراج کی رات کو کسی بھی دینی یا دنیاوی کام کے لیے مخصوص کرتے تھے، اسی لیے یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ کون سی رات تھی۔ بے شک سفر معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم فضائل میں سے ایک فضیلت ہے، لیکن اس کے باوجود اس واقعے کے وقت اور جگہ کی نسبت سے کوئی عبادت مقرر نہیں کی گئی۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے یہ بات اپنی معروف کتاب زاد المعاد فی ہدی خیر العباد کے مقدمہ میں لکھی ہے، اور امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کی وہ بات جو کہ انہوں نے اپنی کتاب تبین العجب مما ورد فی فضل رجب میں لکھی ہے، یہ میں آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں رجب کی مجالس میں، کہ انہوں نے لکھا ہے، بڑی صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ رجب کی فضیلت میں، اور نہ ہی اس کے روزوں کی فضیلت میں، اور نہ ہی اس کے کسی دن میں خاص طور پر کوئی روزہ رکھنے کی فضیلت میں، اور نہ ہی اس کی کسی خاص رات میں قیام کرنے کی فضیلت کے بارے میں کوئی صحیح حدیث ملتی ہے جو قابل حجت ہو۔ ائمہ کرام کے ان باتوں کے بعد واضح ہو جاتا ہے کہ رجب کے مہینے میں کسی دن، کسی رات کو کسی عبادت کے لیے مخصوص کرنے کی ہمیں کہیں کوئی دلیل نہیں ملتی جو کہ ثابت شدہ دلیل ہو، اور خاص طور پہ یہ معراج والی رات، اگر اس رات یعنی معراج والی رات کو کسی کام کے لیے خاص کرنا یا اس رات میں عام معمولات سے ہٹ کر کوئی عبادت کرنا درست ہوتا تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ضرور کرتے، اور بہترین طور پر ان کی اتباع کرنے والے ان کے شاگرد تابعین رحمہ اللہ بھی کرتے، تبع تابعین کرتے، جبکہ ان میں سے کسی ایک کے بارے میں ایسی کوئی خبر نہیں ملتی کہ اس نے سفر معراج والی رات کو کسی بھی انداز میں کسی بھی دوسری رات پر فضیلت دی ہو۔ اہل سنت والجماعت کے تمام مذاہب و مسالک، سارے مذہب اور مسلک اس بات پر متفق ہیں کہ نبیوں اور رسولوں علیہم السلام کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی اطاعت کرنے والا اور کوئی نہ تھا، اور صحابہ اللہ کی رضا پانے کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتے تھے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ میرے محترم سامعین، مسلمان بھائیوں بہنوں، کسی کام، کسی وقت، کسی مقام، کسی شخصیت کی کوئی فضیلت، اس کی نسبت سے کوئی عقیدہ، کوئی عبادت مقرر ہونے کے لیے اللہ عز و جل کی طرف سے ارسال کردہ وحی میں سے دلیل کا ہونا لازم ہے، خواہ وہ قرآن کریم کی صورت میں ہو یا اللہ کے آخری نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف کی صورت میں ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے، ان دونوں مصادر میں کوئی دلیل نہیں ہے، تو جس کام، جس وقت، جس مقام، جس شخصیت کی کوئی فضیلت نہ تو اللہ پاک نے مقرر فرمائی، نہ اللہ تعالیٰ کے رسول کریم محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر فرمائی، اور نہ ہی اس کی نسبت سے کوئی عقیدہ، کوئی عبادت مقرر کی یا کسی عبادت کرنے کی کوئی ترغیب تک ہی دی، اور نہ ہی صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین میں سے کسی نے ایسا کوئی قول یا فعل پیش کیا جس سے اس کام، اس وقت، اس مقام کے لیے کوئی فضیلت ہونے کا یا اس کی نسبت سے کوئی عبادت کرنے کا اشارہ ہی ملتا ہو، تو بلا شک اور بغیر کسی شبہ کے ان کی مخالفت کرنے والی کوئی خبر قابل قبول نہیں ہوتی، خواہ وہ کسی کے نام کے ساتھ بھی منسوب کی گئی ہو۔ بزرگ ہستیوں کے نام لے کر طرح طرح کی باتیں گھڑ کر پھیلائی جانے سے وہ باتیں درست نہیں ہو جاتی ان ہستیوں کا نام استعمال کر کے، بلکہ یہ گناہ در گناہ ہے کہ ایک تو جھوٹ، غیر ثابت شدہ بات، اور پھر اپنے ہی بزرگ ہستیوں سے منسوب کر کے ان بزرگوں پر جھوٹ لگانا، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ یہی حال ہے سفر معراج کی رات کی تاریخ، اس کے وقت اور اس رات کی
اس سفر کی نسبت سے بنائے گئے اپنائے گئے عقیدوں کا اور عبادتوں کا، کہ کسی کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین کی طرف سے کوئی تائید میسر نہیں، اور ایسے کسی بھی قول اور فعل کو ماننے اور اپنانے میں کوئی خیر نہیں میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، کیونکہ اگر اس میں کوئی خیر ہوتی تو اللہ جل جلالہ خود اپنے کلام میں یا اپنے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف میں اس کی خبر فرماتا، اور سب سے زیادہ خیر والے 3 زمانوں میں اس کام کا قولی اور فعلی ذکر ملتا، جبکہ اس سفر معراج کی نسبت سے اس رات کو یا کسی بھی اور وقت اور مقام پر کسی بھی قسم کی کوئی عبادت کرنا، کوئی عقیدہ اپنانا، اپنے عام معمولات کے کاموں سے ہٹ کر کوئی کام کرنا، اس کی کہیں کوئی دلیل نہیں ملتی جو کہ ثابت شدہ ہو۔ لہٰذا اپنی زندگیوں میں سے اور اپنوں کی زندگیوں میں سے اس سفر معراج کی نسبت سے کیے جانے والے تمام تر کاموں کو ہٹائیے، نکالیے، کیونکہ یہ سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کے کسی اور چیز کا سبب نہیں ہونے والے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو حق جاننے، ماننے، اپنانے اور اسی پر عمل کرتے ہوئے اس کے سامنے حاضر ہونے کی ہمت اور جرت اور توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔